یہ جو صورتحال بنی، یہ جو ثانیہ پیش آیا، کیا اس سے پہلے آگاہ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا اس سے پہلے بتایا نہیں گیا تھا کہ ہمارے خطے میں پھر سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ کیا آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو پھر سے ایندھن بنایا جا رہا ہے؟ یہ بڑے افسوسناک اور دردناک سوالات ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے آج سیکوینس آف ایونٹس رکھوں گا۔ ابھی اطلاعی ہم نے ان ایشوز کی بجائے بغاوت کے FIRs مقدمے اس کے اوپر فوکس کیا۔ بھی اطلاعی کے فواد چودھری صاحب جو کہ کوئی چیز بنتی نہیں تھی ان کے اوپر، جس طرح ان کے ساتھ رویہ جو سلوک روا رکھا گیا، ان کی اب ضمانت ہوئی ہے۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے وہ کچھ سیکوینس آف ایونٹس آج رکھوں گا، کیونکہ ہمارا کام کیا ہے، ہم کیوں بتا رہے تھے، ہم کیوں آگاہ کر رہے تھے 8 مہینے سے؟ ہم اس لیے بتا رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے لاشوں کے اوپر سیاست کرنا، ایک ہوتا ہے آگ لگے اس پہ تیل چھڑک کے اور بڑکانا، اور ایک ہوتا ہے کہ لاش کیوں گرے اس کو روکنا، زندگیاں کیوں ضائع ہو اس کو روکنا، امن کیوں تباہ ہو اس کو روکنا، کیوں ہم پھر اپنے ملک کو اس طرف لے کے جائے اس کو روکنا۔ میں آج تمام سیکوینس آف ایونٹس میرے پاکستانیوں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں 2 منٹ کی ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس میں تاریخیں بھی ہے اور اس میں صرف سمری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو ذرا آپ یہ دیکھیے پلیز، 1 منٹ جی، آواز تیز کریے۔ جنگل میں اور ایک چھوٹا سا پرندہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی نے اس پرندے سے پوچھا کہ اتنی بڑی آگ کے لیے جنگل کا کر دیا ہے، وہ آگے اس کوشش سے تو آپ بجھاؤ کیا؟ اس پرندے نے کہا کہ آگ میں بجھاؤ یا نہیں بجھاؤ، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں آگ لگانے والوں میں سے آگ بجھانے والوں میں سے ہوں۔ ہماری مساجد سے نہیں ہوئے تھے، کیوں ہم مان جاتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم خوشحالی چاہتے ہیں، ہم وہ دیکھ چکے ہیں، ہمیں اپنے ترقی کے میں مت نصیب ہو۔ میری خون دیکھ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے مارکیٹ میں لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا، خون کری ہو گئی ہے، خون نے ریاست کو آج پیغام دیا ہے کہ ہم کسی کی گھر میں ایندھن نہیں بنیں گے۔ ان کا کام ہے ان علاقوں کی جو امن ہے اس کو قائم رکھنا۔ وہ 48 سے 72 گھنٹے کی بات ہوئی ہے، 48 گھنٹے رہتے اور اللہ تعالیٰ کے 48 گھنٹے میں اگر امن یہاں پہ بحال نہ ہوا اور یہاں پہ کوئی اطلاعات بھی وصول ہوتی نہیں، تو یہ 30 بات سے لے کے کام یہ خاطر اور پوری پاکستان کے ہر گلی، ہر محلے، ہر بستی، ہر گھر، ہر بیٹر، ہر چوراہے میں جمتا۔ مستقبل میں بھی ہمیں اپنی آن اور کان دونوں کھولے رکھنے ہیں۔ تو آپ کی تحقیق میں ہم سمجھیں کہ قابل نظر کی گاڑی کے قریب موٹر کو دھماکہ ہوا۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ افواہ ہے یا افواہ یہ نہیں ڈالی ہے۔ جن کا کام تھا ہمیں سیکورٹی دینا، جن کا کام تھا ہمارے امن کو یقینی بنانا، ان کی طرف سے بیانات ہے کہ کیا لوگوں کو کراتے ہیں، کیا بیانات ہے کہ نہیں ایسی کچھ کرنا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور ان کی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ میرے پاکستانیوں، جب یہ ریجیم چین آپریشن ہوا تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے میں ایک دفعہ پھر سے ہمارے لوگوں کو ایندھن بنایا جائے گا۔ اور ہم کیوں یہ سوال اٹھا رہے تھے، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں کہ جب عمران خان سے سوال ہوا کہ کیا امریکہ کے انخلا کے بعد آپ امریکہ کو اڈے دیں گے، تو عمران خان کا جواب تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم نے کہا تھا اور یہ فرزند زرداری نے کہ کیا ضرورت تھی عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی۔ بھائی آج پتہ چلا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی، کہ جب آپ کسی کی جنگ میں جاتے 9/11 میں ایک پاکستانی بھی نہیں تھا، اس کے بعد آپ کو 2004 میں آپریشن کرنا پڑا، آپ کو 2006 میں آپریشن کرنا پڑا، 7 میں کرنا پڑا، 8 میں کرنا پڑا، 2013-14 میں ضرب عضب کرنا پڑا، پھر پورے پاکستان میں رد الفساد کرنا پڑا۔ 400 ڈرون حملے ہوئے تھے، آپ ان کی اتحادی بھی تھے، لیکن 400 ڈرون حملے ہوئے پاکستان میں۔ عمران خان کے ٹائم پہ ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا، پاکستان میں امن آیا، خوشحالی آئی، ترقی آئی۔ لیکن پھر جب ریجیم چین آپریشن ہوا تو خدشات تھے، اور ہم نے خدشات سے آپ کو آگاہ کیا، 4-5 سوال پوچھے تھے، میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جون کے مہینے میں ہم نے سوال پوچھے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا افغانستان آپ نے کوئی ڈیلیگیشن بھیجا ہے، اور اگر بھیجا ہے تو اس میں کیا مینڈیٹ دے کے آپ نے ان کو بھیجا ہے۔ اور میں نے سوال اٹھایا کہ نمائندہ تو میں ہوں، ووٹ تو ہم نے کیا ہے، سوات سے میں منتخب ہوا ہوں، ملاکنڈ ڈویژن سے ہمارے MNAs ہیں، تو جب ہماری صوبائی حکومت کو علم نہیں ہے، ہمارے MNAs کو MPs کو علم نہیں ہے، تو ہمارے بہاف پہ کون گیا ہے وزیرستان؟ تو کیا یہ سوال غلط تھا؟ ایک سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا بارڈر
پہ ہم نے فینسنگ کی ہے، اور جب فینسنگ کی ہے تو کیا اس کے اوپر پاکستانی قوم کا پیسہ لگا ہے؟ اور جب پیسہ لگ چکا ہے اس کے اوپر تو وہاں پہ ہم یہ سرگرمیاں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈیفنس منسٹر سے ہم نے سوال کیوں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ڈیفنس منسٹر نے جواب میں جھکتے ماری، کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر تیسرا جب ہم نے سوال کیا کہ بارڈر جب فینسنگ ہو چکی ہے تو یہ لوگ کیسے آ رہے ہیں، یہ سرگرمیاں کیسے نظر آ رہی ہے؟ پھر اسی طرح ہم نے مزید وہاں پہ سوال پوچھا، اور یہ بھی سوال پوچھا کہ کیا اس خطے میں پھر ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے؟ کیا آپ امریکہ کے افغانستان کے وڈرال کے بعد پاکستان میں اور اس علاقے میں اس خطے میں ان کو اثر رسوخ چاہیے؟ کیا ان کو یہاں پہ اڈے چاہیے؟ کیا ان کو ایئر سپیس دیا جائے گا؟ کیا یہاں ایئر سپیس دیا جا چکا ہے؟ یہ ہمارے سوالات تھے، اور سوالات کیوں تھے بھائی؟ میں کیوں سوال پوچھوں گا؟ میں اس لیے پوچھوں گا کہ میں نے 15-20 سال بعد اپنے علاقے کے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھی۔ 2013 میں جب خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بنی، مجھے یاد ہے 115 اسکول صرف میرے حلقے میں تباہ تھے، صرف میرے حلقے میں 115 اسکول تباہ ہو چکے تھے۔ ہمارے وہاں پہ برجز تباہ، ہماری سڑکیں تباہ، ہمارا ٹورزم تباہ، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ، ہمارے لوگوں کے چہروں میں خوف تھا، دلوں میں خوف تھا، اغوا برائے توان، قتل و غارت گری، بم دھماکے۔ ہر جمعے کے دن آپ سنتے تھے کہ پشاور میں بلاسٹ ہوا۔ جب ہم پشاور میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہر جمعے کو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد یہ خبر آتی تھی کہ پھر دھماکہ ہوا، 100 شہید ہوئے، 80 شہید ہوئے۔ تو ہمارا کیا مقصد ہے یار؟ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ عرصے بعد ہم نے امن دیکھا ہے، خوشحالی دیکھی ہے، ترقی دیکھی ہے، اور کتنی ترقی دیکھی کہ صرف آخری عید جو گزری تھی عمران خان کی پرائم منسٹر کے بطور پرائم منسٹر، ہمارے ملاکنڈ ڈویژن میں 3 دنوں میں صرف 60 بلین کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی، ہمارا سیاحت کو فروغ ملا، انفراسٹرکچر بن گیا۔ تو پولیس نے بڑی قربانیاں دے کے ہماری ایک معیاری پولیس قائم ہوئی جو پوری پاکستان اس کی گواہی دینے لگی۔ ہمارے وہاں پہ دھماکے ختم ہو گئے، ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا عمران خان کے 4 سال کے پرائم منسٹر بطور پرائم منسٹر۔ تو پھر خوف تو ہوتا ہے نا کہ کیوں یہ سرگرمیاں نظر آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کہا گیا؟ انٹیریئر منسٹر کا جواب آپ نے سن لیا، پہلے خاموشی تھی میرے بھائیوں، سوال پہ سوال پوچھتے رہے۔ جون میں، جولائی میں، اگست میں، اور اگست کے مہینے میں سرگرمیاں نظر آئی، اور آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے سیکیورٹی کے جو ہمارا ڈی ایس پی تھا ان کو اغوا کر دیا گیا، اور وہاں پہ پھر سے بات شروع ہوئی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ پہلے ڈینائی کرتے ہیں، نہیں مانتے، اور میں نے میڈیا سے بھی گلا کیا تھا میرے پاکستانیوں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اوپر والوں کا کام ہوتا ہے۔ میں نے ان سے گلا کیا تھا کہ یار آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، آج ہم آگ کو پھیلنے سے بچا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگ نہ لگے، ہم اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کوریج نہیں دے رہے تھے، آپ اس کو ٹکٹ بھی نہیں چلاتے تھے۔ ہمارے اوپر انٹیریئر منسٹر ٹی وی پہ آ کے ہمارا بیان تو نہیں چل رہا، ہمارا مظاہرہ بھی نہیں چل رہا، لیکن انٹیریئر منسٹر کا جواب چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوئی حالات خراب نہیں ہو رہے، کوئی دہشت گرد وہاں پہ نہیں آئے۔ تو ہم نے آپ سے گلا کیا کہ کیا آپ کو لاشیں چاہیے، اور کوریج تو آپ دو گے، لیکن اس دن دو گے جب ہمارے لوگوں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پاؤں آپ کو نظر آئیں گے، جب اسٹریچر پہ اور ایمبولینسوں میں ڈیڈ باڈیز لے کے جائیں گے، جب آپ گننا شروع کرو گے کہ اس بلاسٹ میں اتنے لوگ شہید ہوئے، تب آپ دکھاؤ گے۔ اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو صرف یہ امپورٹڈ حکومت ہماری ذمہ دار نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا میڈیا بھی ہمارا ذمہ دار ہوگا کہ کیوں ہماری آواز نہیں بنی یار، کیوں انتظار کیا زندگیوں کو، یہاں سے لاشوں کا کیوں انتظار کیا، کیوں انتظار کیا کہ ہمارا امن برباد ہو۔ ہوتا کیا سر، اگست کا مہینہ آتا ہے، اگست کے مہینے میں انٹیریئر منسٹر یہ بیان دیتا ہے کہ مذاق ہے، ڈیفنس منسٹر وہاں پہ جھکتے مار رہا تھا، فورن منسٹر تو مارکو پولو بن کے پوری دنیا کے چکر لگا رہا تھا، حالانکہ افغانستان میں اس کا کام تھا، وہ پوچھ لیتا، وہ جواب دے لیتا، پارلیمنٹ کا کام تھا، لیکن اس وقت خاموشی۔ ہوتا کیا ہے سر کہ پبلک موبلائز ہوتی ہے، ملاکنڈ ڈویژن میں لاکھوں کی تعداد میں سوات، خوازقیلا، کبل، منگورا، بریکوٹ، بنیر، درلوور، در اپر، وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں، اور ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، ایک مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی جنگ میں ایندھن نہ بناؤ، ہم نے جو سوال پوچھے ہمیں اس کا جواب دو، ہم نے عرصے بعد امن دیکھا، ہمارے امن کو تباہ ہونے سے بچاؤ، خدا کے لیے ہمارے لوگوں کو بچاؤ، ہمارے امن کو بچاؤ۔ لیکن جب یہ لوگ موبلائز ہو گئے تو وہاں سے حالات ٹھیک ہو گئے اور وہاں سے واپسی ہو گئی، تو لوگوں کا ایک اور سوال آ گیا سامنے کہ یہ آئے کیسے تھے اور یہ پھر گئے کیسے؟ فینسنگ ہو چکی ہے نا بارڈر پہ، تو سوال تو بنتا ہے نا کہ آئے کس راستے سے، گئے کس راستے سے۔ اس سوال کے جواب میں کیا ہوتا ہے، میرے اوپر بغاوت کے پرچے ہو جاتے ہیں، اس سے سوال کرتا ہوں تو اس کے حلیے میں دھمکی مل جاتی ہے، اس سے سوال کرتا ہوں تو اس کے حلیے میں بندہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو بندہ کیا کرے، کیا غلط کیا تھا، کیا سوال پوچھا تھا، اپنے لوگوں کا امن مانگا تھا، زندگیاں بچانے کا سوال اٹھایا تھا۔ تو پہلے تو یہ فیز میں ہوا، پھر اس کے بعد سپتمبر کے مہینے میں ایک دفعہ پھر یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ جب پھر لوگ آ جاتے ہیں تو سوات ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ وہ بلائش تھے، وہ خود سڑکوں پہ نکل آئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے، اور دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں، دہشت گردی کی تاریخ میں
پہلی دفعہ اتنی ماس موبلائزیشن سے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے کہ انہوں نے خود امن کا پیغام دیا اور دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا بغیر ایک قطرہ خون بہائے. لیکن یہ چیز شروع ہو جاتی ہے بنو اور لکی مروت والی سائڈ پہ. اس کے حوالے سے ہم پھر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے جب سوال پوچھے تو پھر خاموشی اختیار کی گئی. لیکن میرے پاکستانیوں دو چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ ہم نے اس وقت آپ کو کہا تھا جب یہ پہلی دفعہ یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ ابھی خاموشی اختیار ہو رہی ہے لیکن آہستہ آہستہ کر کے پھر بلیم گیم شروع ہوگا. پھر کہا جائے گا کہ آپ کے پاس حکومت تھی, آپ نے کیا کیا ہے. پھر یہ اس کے اوپر الزام, وہ اس کے اوپر الزام. پھر میڈیا بھی روزانہ اس کے اوپر ٹاک شو کرے گا. لیکن اس سے ذرا افسوسناک چیز کیا ہوئی, وہ تو ہوا ہی. لیکن جیسی پشاور میں بم بلاسٹ ہوتا ہے میرے پاکستانیوں, آپ ان علاقوں کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہو کہ ان کا خون ابھی خشک نہیں ہوا. آپ ٹویٹ پہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہو, ٹی وی پروگرام شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا الیکشن ہو سکتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. بھائی ان کو تو اتنا نہیں تو دو. جس طرح ارشد والا ثانیہ ہوا, ابھی ارشد کی لاش پڑی ہوئی ہے, جنازہ ہونا ہے 1 گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد, اگلے دن, اور پریس کانفرنس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا. یہاں پہ بھی لاشیں پڑی تھی, زخمی تھے, جو ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں لوگوں کے. لیکن ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. بات ٹویٹ یہ ہو رہے ہیں, ٹاک شوز یہ ہو رہے ہیں کہ کیا ان حالات میں الیکشن ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. تو بھائی یہ حالات پیدا کیوں ہوئے؟ بتایا تھا نا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. خاموش کیوں تھے؟ سوالوں کی جواب کیوں نہیں دیے؟ جواب دینے کے بجائے ایف آئی آر کیوں کیے؟ دھمکیاں کیوں دی؟ اور جب ثانیہ ہوا تو لوگوں کے زخموں پہ نام نمک پاشی کیوں کرتے ہو؟ منام رکھو ان لوگوں کے زخموں پہ. وہ نہیں ہوتا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے سر, یہ ٹاک شو شروع ہو گئے اور یہ ٹاک شو شروع ہو گئے اور اس کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی. تو میرے پاکستانیوں 2-3 چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ میں اپنے پشاور ریجن کے اور ساؤتھ کے پی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ملاکن اور سوات کے لوگ نکلے تھے اور حکومت وقت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا, ان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی, وہ آپ کے سوالوں کی جواب نہیں دے رہے تھے, اس سے شک و شبہات نے جنم لیا. تو ہوتا کیا کہ لوگ خود نکل آئے. آپ بھی پشاور ریجن کے لوگ اور ساؤتھ کے پی کے لوگ, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے خود نکلو. آپ کے لیے کوئی نہیں نکلے گا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جمعے کی نماز کے بعد سے سڑکوں پہ نکلنا شروع کر دیں اور ایک چیز مانگے, واضح پیغام دے, ان سب کو بتا دے کہ بھائی آپ نے سیاست کرنی ہے کرو. اس میں پولیٹیکل پارٹی سے بالاتر ہو کے, نظریوں سے بالاتر ہو کے, پسند ناپسند سے بالاتر ہو کے سیاست کرنی ہے اور بعد میں کریں گے. امن ہوگا تو سیاست ہوگی نا. لیکن وہاں پہ امن تو تھا, امن کو برباد کیا جا رہا ہے. تو میرے پاکستانوں ایک چیز کرے, اور میں اسلام آباد, کوئٹہ, بلوچستان, سندھ, اپنے لاہور, ان تمام شہروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آگ لگے گی پشاور میں تو اس کی تپش آپ بھی محسوس کرو گے. جنازہ اٹھے گا سواد پھر ملاکن میں تو اس کی تپش اور اس کا درد آپ ہی محسوس کرو گے. 80,000 جانوں کا ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں نذرانہ پیش کیا تھا. ہمارے پاکستانی شہید ہوئے تھے, 7,000 ہماری سیکورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے تھے. تب کہیں جا کے ہم نے امن حاصل کیا تھا. ان 80,000 میں کوئی صرف میرے گھر کا نہیں تھا, اس میں آپ کے گھر کے بھی لوگ تھے, ہر شہر کے تھے, پاکستان کے ہر حصے کا تھے. یہ پاکستان کے امن کی بات ہو رہی ہے. اس میں خطرناک چیز یہ ہو رہی ہے کہ الزامات لگا کے اس کو تقسیم پیدا کر کے پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. خدا کے لیے پاکستان کے امن کے لیے کھڑے ہو جائے اور اس امپورٹڈ حکومت سے وہی سوال کرے جو ہم 8 مہینے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں آپ کرتے ہیں, کیوں جواب نہیں دیتے, کیسے یہ حالات خراب ہو گئے, کیسے ہمارا امن برباد ہوا. آپ ڈیٹا نکالے نا. ریجیم چین آپریشن کے بعد, ابھی پیپس کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا, ریجیم چین آپریشن کے بعد کتنے بلاسٹ ہوئے, کتنے اٹیکس ہوئے, کتنے غبار توان کے کیسز آئے. اس سے پہلے آپ نے سوات میں صرف سیاحت سنی تھی, آپ نے ملاکن میں ٹورزم کا فروغ سنا تھا, انفراسٹرکچر کی ترقی سنی تھی, اسکول کالج یونیورسٹیز آباد ہو رہی ہیں یہ سنا تھا. لیکن اب ہم واپس اس طرف چلے گئے. پشاور ریجن کے لوگوں کو, ساؤتھ کے پی کے لوگوں کو خصوصاً, کیونکہ وہاں پہ حالات خرابی کی طرف امپورٹڈ حکومت کی خاموشی کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو جب جا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے خود نکلے اور ایک پیغام دیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے بالاتر ہو کے, کیونکہ اگر اللہ نہ کرے ہم بے گھر ہوئے نا, تو جب ہم کیمپوں میں جا رہے تھے 2000 اس میں ہم سب کیمپوں میں جا رہے تھے, کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے. جب گھر پہ ماٹر گولے لگتے تھے نا, تو ماٹر گولا یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی والے کا گھر ہے کہ نون لیگ کا گھر ہے کہ اے این پی کا گھر ہے. وہ ماٹر گولا تمام لوگوں کے گھروں پہ گرتا تھا. جب اسکول بند ہو گئے بچوں کے, تو اگر میرا بچہ بھی اسکول جانے سے محروم ہوا تو آپ کا بچہ بھی اسکول جانے سے محروم ہوا تھا. اگر اے پی ایس میں بچے شہید ہوئے تو ہم سب کے بچے تھے. تو خدا کے لیے, اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے اس کے لیے نکلے اور اسی طرح کھڑے ہو جائے جس طرح ملاکن ڈویژن کے لوگ تھے. اور ایک آخر میں چیز میں بتانا چاہتا ہوں اپنے میڈیا کے دوستوں کو, میں آپ کے سامنے نہیں کیونکہ آپ تو ہمارے رپورٹرز ہیں, اور یہ جو وہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اوپر سے پالیسی آتی ہے, میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یار جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آگ روکنے کے لیے مدد کیوں نہیں کرتے, کیوں لاشیں گرنے کا انتظار ہوتا ہے. کل باعث ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں سب مل کے بات کرتے ہیں, تو کیا جب یہ سوال پوچھے جا رہے تھے تو پارلیمنٹ نہیں تھا؟ کیا یہ امپورٹڈ حکومت نہیں تھی؟ کیا یہ ہماری داری نہیں تھے؟
उस वक्त हमने क्यों फोकस नहीं किया, क्यों जॉब नहीं ढूंढे, क्यों ये हालात पैदा हो गए? तो आज लोगों के दिलों में नफरतें क्यों पैदा ना हो? तो खतरनाक है। हमने पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद रखना है सबको, आपको रोकना है, लाशें नहीं गिरने देनी, जिंदगियों को बचाना है, इस पे फोकस करना है खुदा के लिए। और ये जो लोग जख्मों पे नमकपाशी कर रहे हैं ना, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं यार, सबसे ज्यादा हमारे पुलिस के जवान शहीद हो चुके हैं यार, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा चुके हैं यार, उनके जनाजे उठे हैं। आप इतना इंतजार नहीं करते कि उनका खून खुश हो जाए यार? आप सियासत के ऊपर के इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप क्यों इस किस्म के हालात, इससे सवाल जन्म नहीं लेंगे? सवाल जन्म ले रहे हैं। इस आग को और इस तपिश को महसूस करो, जो नफरत है, जो सवाल आप लोगों के ज़हनों में पैदा कर रहे हो, इसको महसूस करो। मैं जरा खुल के इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मुल्क का नुकसान होगा, खुदा के लिए ये चीजें ना करे। अपने मुल्क को देखे यार, फिर से उस तरफ ना जाए। अभी भी हालात ठीक है, हो सकते हैं। मलाकन डिवीजन के लोगों ने बचाया, उन्होंने खुद खड़े हो गए। पेशावर डिवीजन के लोगों खुद खड़े हो जाओ, मैं आपके पास आऊंगा जहां पे आप कहोगे, जिस दुकान, जिस मोहल्ले, जिस गांव, जिस मस्जिद में कहोगे, हम आपके साथ होंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेके नहीं, सफेद झंडा अमन का लेके हम निकलेंगे। हम अपने अमन की बात करेंगे, आप भी अपने अमन की बात करें। और मीडिया को कहता हूं कि हमारा साथ दे अमन के पैगाम के लिए। ये सियासी बहस छोड़ देना यार। आज वो इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर सवाल पूछ रहा है कि इतने पैसे दिए थे, उतने पैसे दिए थे। कभी आपने ये सुना है? थोड़ी सी शर्म है आप में यार? थोड़ा सा इंतजार कर लेते, सवाल पूछे नहीं थे आपसे। क्यों आपका इंटीरियर मिनिस्टर यहां पे, मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया, वो कह रहा है कि दहशतगर्दी नहीं हो रही, कोई दहशतगर्द नहीं आए, झूठ है, प्रोपेगेंडा है, फैलाया जा रहा है। और जिस दिन वहां पे मुजाहिरा हो रहा था, अगले दिन मैं यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगावत के मुकदमे में पेशी कर रहा था। तो लोग आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उनके दिलों में क्या सवाल जन्म लेंगे, ज़हनों में क्या सवाल होंगे? क्यों नफरतें पैदा करते हो? और आज आप कह रहे हो कि पैसे दिए थे, शर्म करो यार। ये पैसों की बजट की बात है, जिंदगियां चली गई है, लोग मर रहे हैं। बनों में क्या हुआ, लेकिन मौत में क्या होने जा रहे हैं? क्या कर रहे हो आप? ना करो इस तरह, लोगों के साथ जुल्म मत करो, नफरतें मत फैलाओ। ये पाकिस्तान के हर हिस्से का अमन हमारा अमन है, हम आपकी तरफ तकसीम नहीं करते। आप तो वो हो ना जिसने ऐलान किया था कि अटक की इस पार ना आए, उधर धमाके करे। ये वही शख्स है ना शहबाज शरीफ? मत करो ऐसा, लोगों की जिंदगी से मत कह लो। अमेरिका की गुलामी करनी है करो, आपने उनकी पूजा करनी है करो, डॉलरों की पूजा करनी है करो, मेरी जिंदगी की कीमत पे नहीं, खुदा से यार, मेरे लोगों की कीमत पे नहीं, इंसानी जानों की कीमत पे नहीं। आज आप पैसों की बात कर रहे हो। फाटा मर्जर हुआ, मुश्किल तरीन टास्क था। किस तरह फाटा मर्जर के बाद आप मुझे बताए कि एनएफसी में 1% शेयर जो सिंध ने देना था, बलूचिस्तान ने देना था, किसी और ने देना, क्यों नहीं दिया? लेकिन इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के वालों के जज्बात के साथ मत खेलो। उनके 100 बंदे शहीद हो गए। आप आज उनके हवाले से सवाल उठा रहे हो कि पैसा दिया था उनके लिए। आप मुझे बताओ, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने कुर्बानियां दी है, सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है। आप उनको क्या पैगाम दे रहे हो यार? ना करो। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डेटा के जवान शहीद हुए हैं। पहले सामना वो करते हैं, उनके तहसील पेश नहीं कर सकते, उनसे सवाल उठाते हो क्या? आप मुझे बताओ, जब पंजाब में कुछ चीज होती है, सिंध में होती है, सब हमारा पाकिस्तान है, लेकिन क्या लोग नहीं कहते कि खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस? तो जब उनके 100 शहीद हो गए, आप उनके ऊपर सवाल कैसे उठा रहे हो? आप सवाल करते हो ना कि पैसे दिए थे। आप मुझे बताओ, 10 साल में क्यों ये वाकयात नहीं हो रहे थे? क्यों इमरान खान की हुकूमत में बम ब्लास्ट खत्म हो गए थे? क्यों इमरान खान की हुकूमत में ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे? क्यों इमरान खान किसी की डिटेक्शन नहीं लेता था? तो तब तो अमन था। क्या आपने पूरी खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू 111, 122, पुलिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों, सेहत इंसाफकार, इसकी आपने मिसालें नहीं सुनी? लेकिन आपकी अपनी गलतियों की वजह से रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनके अमेरिका की मर्जी पे हुकूमत में आके फिर जो चीजें होती है तो आप सवाल उनसे उठाते हो। ना करो यार बेशर्मी, खुदा के लिए यार, मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हो? मैं एक चीज कहता हूं कि अगर इस खित्ते में फिर कुछ हो रहा है तो इसकी आज ही इंटीरियर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आके और इंपोर्टेड फॉरेन मिनिस्टर आके लोगों को आगाही दे, इसके ऊपर बात करे, सियासत ना करे, हमारी लाशों के ऊपर सियासत ना करे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिंदगी में सबसे कीमती आपका क्या? आपकी वालदा होती है। 2008 में मेरी वालदा को गोली लग चुकी है, आज तक वो पैरालाइज है। हमारा क्या जाएगा? मेरा घर तो 2008 में तबाह हो गया था, लेकिन कमिटमेंट यह किसी और की वालदा के साथ ये ना हो, कोई और पैरालाइज ना हो, किसी और से घर से जनाजा ना उठे, किसी और का घर तबाह ना हो। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है यार। आप इसके बदले कह रहे तो यार बागी है यार, रियासत के खिलाफ तकरीरें करता है, रियासत दुश्मन है। मतलब ये जवाब नहीं है। तो सवाल हमने आपसे 5 पूछे थे, वही सवाल अगर आप रिपीट करना शुरू कर दे, इसी इंटीरियर मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, इसी फॉरेन मिनिस्टर को बुला के, इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को बुला के इनसे यही सवाल पूछे कि जब आपको एक ही चीज बताई जा रही थी। मैं आपको बताऊं, जब जून के महीने में ये चीज हुई और पहली दफा जुलाई में हमें सरगर्मियां नजर आई और हमने इसको हाईलाइट किया, जिस दिन ये शख्स बयान दे रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन वहां पे आपके पुलिस के जवानों की वेडू भी आ चुकी थी, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जवानों की वेडू भी आ चुकी थी। वहां पे पुलिस ने कारण भी कर दिया था उनको, लेकिन बयान टीवी पे क्या दिया जा रहा है? तो ना करे। और जो लोग, ये मीडिया के कुछ लोग जो किसी के आज का तर्जुमान बन गए हैं,
حکومت کے اور اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 گھنٹہ دھماکے کو نہیں ہوتا اور الیکشن وغیرہ کی ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ تباہی کیوں آئی؟ اس لیے آئی نا کہ امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی. عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. عمران خان امریکہ کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلتا تھا. امریکہ کے غلام پاکستان کے اوپر مسلط ہوئے. پھر آہستہ آہستہ کر کے وہی بیانیہ آگے بڑھنا لگا. پھر اس کے بعد ہمارا امن تباہ ہو گیا. ہمارا سب کچھ جس طرح کی اکانومی تباہ ہو گئی اس طرح امن تباہ ہو گیا نا. تو اس کا واحد حل کیا ہوتا ہے؟ واحد حل تو یہ ہوتا ہے کہ قوم کو فیصلہ کرنے دو کہ خودداری سے فیصلے ہو, امریکہ کی ڈکٹیشن نہ ہو, ملک امن کی طرف نکلے. لیکن اس کے برعکس بیانیہ بنانے کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. یہ نہ کرے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں آ جائے, پبلکلی کہتے ہیں کہ ہم میں صلاحیت نہیں ہے, پبلکلی کہتے ہیں. پھر انٹیریئر منسٹر کو ہماری جذبات سے کھیلنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے کہ کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی, کوئی دہشت گرد نہیں آیا, وہاں پہ امن ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ بیان نہ دینا, قوم کو دھوکہ نہ دینا. پھر ایک کام کرے, آ کے کھل کے بول دیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ڈیفنس منسٹر جھکتے ہیں نا ہمارے نا, وہ آ کے بیان دے دے. امپورٹڈ وزیر خارجہ مارکو پولو نہ بنے, اس کے اوپر سیاست نہ کرے نا, آ کے بتا دے کہ ہم نے نہیں کیا, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہم اس لیے خاموش ہے. لیکن جھکتے تو نہ مارے نا یار, اس کے اوپر سیاست تو نہ کرے. جی جی تو کیا اس سے ماقبل نہیں ہے نمبر 1. نمبر 2 سر, آپ نے مارکو پولو کی بات کی ہے, ایک آف دا ریکارڈ سیشن تھا اور میں پارٹی کی انفارمیشن آپ کو ہم نے میں نے پوچھا بلاؤ ملکوں سے کہ اتنا امپورٹنٹ ملک ہے افغانستان, اب تک آپ نے اس کا دورہ کیوں نہیں کیا اور وہاں سے دہشت گردی جو ہے پاکستان میں آ سکتی ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں کسی ملک نے افغانستان کو تسلیم نہیں کیا ہوا. تو میں کس طرح جانتا ہوں, ہم نے بڑی مہربانی کی ہے کہ جو اسٹیٹ منسٹر پر فورن افیئرز ہے ان کو بھجوایا ہے. تو آپ سمجھیے کہ جس کو کسی نے تسلیم نہیں کیا پاکستان کا وزیر خارجہ وہاں جانا چاہیے. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ پہلی چیز جو آپ نے فینسنگ کا سوال کیا, یہ تو میرا سوال تھا کہ اربوں روپے پاکستانی قوم کے لگے ہیں, تو اگر اکھاڑا جا رہا ہے تو اس کا بھی قوم کو بتا دے. آپ کا پیسہ ہے نا, تو آپ کو بتا دیا جائے نا کہ اس کے اوپر تو ہم خود کو محفوظ کرتے تھے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میرے اوپر ریاست کے دشمن کا الزام لگتا ہے تو اس سے پہلے یہ بھی سوچیے گا کہ جب یہ بارڈر کی فینسنگ ہو رہی تھی تو نیشنل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا, اور وہ قرارداد مراد سعید کی تھی. یہ میری قرارداد تھی کہ کیونکہ یہاں سے جب لوگ وہاں پہ الزام لگاتے تھے اور وہاں والے یہاں پہ الزام لگاتے تھے, ہم نے کہا کہ مر تو ہم رہے ہیں, وہ کہہ رہے کہ یہاں سے آئے تھے, آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں سے آئے تھے, تو یہ سلسلہ ہی ختم کر دو. تو میں نے 2015-16 میں قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کر دی تھی بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ کے حوالے سے, اور اس کے بعد یہ فینسنگ کا فیصلہ ہوا تھا اور فینسنگ ہوئی. تو یہ تو میرا سوال ہے جو آپ نے اپنے جواب میں سوال میں پوچھ لیا, یہ سوال تو میں نے پوچھا ہے. دوسرا جو آپ نے وہ مارکو پولو کی بات کی, تو ایک سمپل سی بات ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ تمام OIC کے سربراہان ایک ہفتے پہلے یہاں پہ اسلام آباد آ چکے تھے. پوری دنیا میں ہم امن کے کردار کے لیے پہچانے جاتے تھے. پاکستان کے اوپر بڑا اعتماد تھا, حالات آپ کے بالکل ٹھیک تھے. لیکن اس کے بعد اگر کچھ آپ نے فیصلے کیے ہیں, آپ نے کہا کہ وہ جاتا کیوں نہیں, سوال یہ نہیں ہے. ڈیلیگیشن چلا گیا ہے, ڈیلیگیشن چھوٹا گیا یا بڑا گیا ہے نا, ریاست نے فیصلہ کیا ہے نا. اب چھوٹا گیا ہے بڑا گیا, یہ تو کوئی پوری ویشن کی ہوئی ہے فیصلے تو وہ ایسے نہیں. وہ کہہ رہے کہ جب افغانستان گئے تو جب افغانستان گئے تو فیصلے کچھ ہوئے ہوں گے نا, قوم کے سامنے رکھو نا, قوم کو بتا دو. یہ سوال آپ دیکھیں, یہی تو بات ہے نا, یہی تو آپ لوگ جواب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم جنازوں کا انتظار کیوں کرتے تھے, کیوں کرتے ہیں؟ کیا جون میں آپ لوگوں کو بتایا نہیں تھا کہ یہ حالات ہونے جا رہے ہیں؟ تو پھر کیوں جھوٹے ماری, کیوں آپ نے کہا کہ مذاق ہے, جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے؟ یہ تو میرا سوال ہے آپ سے, اسی سوال کے اوپر آپ لوگ بار بار آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ مل کے 13 جماعتیں تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, 13 جماعتیں تو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, اور کس کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے؟ اور جب خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی تو جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی, ایک حکومت کو نہیں بلایا گیا تھا. خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہے تو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اس میں انوائٹڈ نہیں تھا. تو کرنا کیا چاہتے ہو یار؟ نہیں, میں سچ بول رہا ہوں. میں دیکھیں, نہیں دیکھیں, یہ آپ کو کس نے کہا کہ میں کس کے خلاف اور کسی کے حق میں بات کرتا ہوں؟ یہی جو آپ کا سوال ہے نا, میری مرضی ہے, میرا جواب ہے, وہ بھی سنیے گا, ٹھیک ہے نا. بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جب آپ حکومت میں تو آپ ذمہ داری لیتے ہیں, میں ذمہ داری لیتا ہوں. میں نے 4 سال میں کوئی دھماکہ نہیں دیا, 4 سال میں وہاں پہ ہمارے لوگوں کی لاشیں نہیں اٹھی,
4 सालों में हमने अमन दिया, खुशहाली दी, तरक्की दी। 4 सालों में हमारा स्वाद, जहां पे कदम कदम पे हमारे स्कूल तबाह हुए थे, अस्पताल तबाह हो गए थे, सड़कें तबाह हो गई थी, घर तबाह हो गए थे, वहां पे हमने खुशहाली दी, तरक्की दी, लोगों के चेहरों पे मुस्कान दिया। मैं जिम्मेदार हूं उसका, मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं, लेकिन जो कुवत में बैठा है मैं उससे सवाल क्यों नहीं करूंगा? और मेरे जो इदारे हैं, मैंने उनसे भी सवाल पूछे थे। जब मैंने अगस्त में सवाल पूछे अपने सिक्योरिटी के इदारों से, तो मेरे ऊपर तो यही लोग हैं, कुछ सहाबी भी थे, कुछ चैनल ने भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलाई, उसका 10 सेकंड का चलाया कि ये रियासत के खिलाफ बात कर रहा है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। बात ये नहीं है, बात असल में क्या है कि आप कोई लड़ाई चाहते हो नहीं चाहते, आप जंग चाहते हो नहीं चाहते, ना हम इसके साथ है ना उसके साथ है, ना हम इसकी बयानी में आना चाहते हैं ना उसकी बयानी में आना चाहते हैं, ना हम इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना चाहते हैं ना उस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना चाहते हैं। हम तो जिंदगियां बचाना चाहते हैं, हम तो अमन चाहते हैं, खुशहाली चाहते, तरक्की चाहते हैं। हमने कहा ना सियासत करनी है, करो ना बाद में यार, अमन को यकीनी बनाओ ना। हम कह रहे हैं ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन भी नहीं, वो भी नहीं, इसके भी मुखालिफ नहीं, उसके भी मुखालिफ नहीं, हम अपने अमन के लिए खड़े हैं। तो क्या ये गलत है? इसी पे तो रही है, इसी पे तो सवाल है। देखिए, बड़ी खूबसूरत बात है। हमारा मसला ये है ना कि जब 9/11 हुआ, उससे पहले पाकिस्तान में कोई खुदकुश नहीं हुआ था, लेकिन जब अमेरिका की इत्तेहादी बनी, इमरान खान ने कहा था कि आपकी जंग नहीं है, मत जाओ इसमें। जब 2004 में वज़ीरिस्तान में आप पहला ऑपरेशन कर रही थी, इमरान खान ने आपको मना कर दिया था, नहीं माना। लेकिन जब कोई बड़ा हादसा होता था, सानिया होता था, सवाल यही पूछे जाते थे जिस तरह अभी हो रहे हैं। 8-9 महीने से आपको बताया जा रहा है कि ये होने जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि लोग आ रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि सरगर्मियां नजर आ रही है, आपको बताया जा रहा है कि जो आप वहां पे गए थे, जो कमिटमेंट्स किए, गलत है। बताया जा रहा था ना, आप कह रहे झूठ है, प्रोपेगेंडा है, दूसरा झुकते है मारता है, तीसरा बगावत का मुकदमा करता है, और जब हो जाता है तो फिर कहते हैं अच्छा बताओ ये क्यों हुआ। तो मैं तो ये सवाल कर रहा हूं कि इमरान खान था तो ड्रोन हमला नहीं था, इमरान खान था तो अमेरिका की गुलामी नहीं थी, इमरान खान था तो एब्सोल्युटली नॉट था, इमरान खान चला गया तो यस सर धूम और शुरू हो गया, इमरान खान चला गया तो खुदकुश धमाके भी शुरू हो गए, इमरान खान चला गया तो अमन भी बर्बाद हो गया। तो ये तो मेरा सवाल था कि खुददारी से फैसले करे, अपने लिए खड़े हो जाए, ग्रेटर गेम प्लेन्स का हिस्सा ना बने, खित्ते में जो ताकत का तवाजुन है उसका हिस्सा ना बने। एक तरफ चाइना, उधर अमेरिका, चाइना इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, सीपेक है, उधर अमेरिका इनखिला हो चुका है, असर रसूख चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, अमेरिका जाता नहीं है, किसी न किसी शक्ल में रहता है। तो ये तो सवालात है, उन सवालों के जवाब देना। तो ये तो हमारे सवाल थे कि अमन था, बर्बाद क्यों हुआ। शुक्रिया।